بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جنت کے اس پہاڑ پر موجود ہیں جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے۔ آج بھی اس پہاڑ پر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ خوشبو تمام پریشانیاں غم ختم کر کے ذہن کو تازگی اور دل کو سکون دیتی ہے۔ اس جگہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کے سارے دکھ درد دور ہو گئے ہوں۔ اس جگہ پر چلنے والی ہوائیں لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام میرے دیکھنے والوں کو یہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ 70 صحابہ اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمنٹ باکس میں السلام علیکم کہہ دیں۔ اس پہاڑ پر ایک ایسے صحابی بھی شہید ہوئے جنہیں آسمان کے فرشتوں نے غسل دیا۔ اس پہاڑ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ایسے صحابی بھی تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اس جگہ ایک ایسے صحابی کے بارے میں کہا گیا جس نے اس روح زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو وہ اس صحابی کو دیکھ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے جانتی نہیں اور پہچانتی نہیں، یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی پہاڑ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے۔ اسی جگہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا۔ اسی جگہ ایک کافر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کو زخمی کیا تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہوا۔ اس دن اس پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اتنے غم زدہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح مکہ والوں نے میرے صحابہ کے ساتھ سلوک کیا میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح کروں گا۔ یہ تمام واقعہ اسی پہاڑ پر جسے جبل احد کہا جاتا ہے رونما ہوا۔ اس پہاڑ کی بلندی 3533 فٹ ہے۔ جبل احد پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن یہ پہاڑ مدینہ والوں کے لیے سونے کا بن جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 4 جنتی پہاڑ ہیں جن میں سے احد، طور، لبنان اور نجدہ پہاڑ شامل ہیں۔ جب تک ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہداؤں کی قبروں پر آ کر دعائیں کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت قریب آن پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے شہداؤں کی قبروں سے جانے کے بعد جنت البقیع گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ غزوہ بدر کی فتح کے بعد قریش مکہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان کوئی معمولی طاقت نہیں، کیونکہ مسلمانوں نے ان کی شان و شوکت کو ملیا میٹ کر دیا۔ کفار کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ قریش مکہ والوں نے واپس جا کر یہ منت مانگی کہ جب تک وہ مسلمانوں سے اپنی رسوائی کا بدلہ نہ لے لیں ان پر غسل جنابت کرنا حرام ہے۔ مدینے کا ایک یہودی کاف بن اشرف مکہ میں جا کر ان کو تانے دیتا کہ تم لوگ اتنے بزدل ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لوگوں کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا جس کی وجہ سے اب قریش کا سردار ابو سفیان تھا۔ اس کی بیوی ہندا لوگوں کے گھروں میں جا کر محفلیں کرتی اور اپنے اشعار میں لوگوں کو جنگ کی ترغیب دیتی۔ ابو سفیان جو لوگوں کے مال کو بچا کر مکہ لے آیا، لوگوں نے وہ تمام مال جنگی سامان خریدنے کے لیے جمع کروا دیا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حتیٰ کہ ارد گرد کے قبائل بھی اس میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ قریش کی خواہش تھی کہ وہ مدینے پر اچانک حملہ کرے تاکہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے، مگر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم اتنے بزدل نہیں ہیں کہ ان سے جنگ نہ کر سکیں۔ دوسری طرف مدینہ کے یہودی مسلمانوں سے حسد کرتے تھے۔ مسلمانوں کو مدینے سے نکالنے کے لیے انہوں نے مکہ والوں سے دوستی قائم کر لی۔
وہ وقت بھی آن پہنچا جب مکہ کا سردار ابو سفیان مکہ سے 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں 15 عورتیں ایسی تھیں جو دف بجا کر اور اشعار سنا کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھی کہ تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو ان لوگوں نے زمین پر گرا دیا، تم لوگوں پر لعنت ہو اگر تم لوگ اپنے بھائی باپ کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ مکہ کے لوگوں کے پاس 300 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زریں تھی۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکہ میں ہی مقیم تھے۔ انہوں نے ایک خط کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی جنگی تیاریوں سے آگاہ کر دیا۔ 3 دن کے اندر یہ آدمی خط لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ملتے ہی صحابہ اکرام کا اجلاس بلایا۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ مدینے میں رہ کر قریش کا مقابلہ کیا جائے گا۔ حضرت حمزہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے کہا اگر ہم مدینے میں رہ کر دشمن کے مقابلے کا انتظار کرتے رہے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے، اس طرح دیگر قومیں بھی ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ حضرت حمزہ اس قدر بہادر اور دلیر تھے کہ انہوں نے قسم کھائی جب تک وہ دشمنوں سے 2 ہاتھ نہ کر لیں ان پر کھانا پینا حرام ہے۔ آخر کار تمام لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے اتفاق کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ 1000 لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ قبیلہ اوس کا علم اسید بن عزیر کو عطا کیا، قبیلہ خزرج کا علم حباب بن منظر کو، جبکہ مہاجرین کا علم مصعب بن عمیر کو عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ بزرگ تھے ان کو امیر مقرر کیا تاکہ وہ مدینے میں رہ کر مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ قریش کا لشکر وادی کناتا میں جمع ہو چکا تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر ہی نکلے تھے کہ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا یہ کہہ کر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا کہ آپ لوگوں نے میری رائے کا احترام نہیں کیا کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے، لہٰذا میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ دوستو، یہ منافق شروع سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے تو اس وقت یہ مدینے کا سردار بننے جا رہا تھا۔ اس کی دستار بندی کی تیاریاں شروع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے بعد اس کی دستار بندی خاک میں مل گئی۔ یہ مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ سے 2 قبیلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ پھر چند صحابہ کرام نے ان کو سمجھایا اور ان کے دل کو مضبوط کیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑی درے پر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو واضح ہدایت دی، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس پہاڑی درے سے نیچے مت اترنا، چاہے دشمن ہمیں شہید ہی کیوں نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو کہا کہ اپنے تیروں کے ذریعے دشمن کو ہم سے دور رکھنا اور ہماری پشت کی حفاظت فرمانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ایک خطبہ دیا، ثابت قدم رکھنے کی تلقین کی اور جنت کی بشارتیں دی۔ پھر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو نیام سے نکالا اور پوچھا، اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا؟ کئی صحابہ آگے بڑھے۔ ابو دجانہ آگے بڑھے، عرض کیا، یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میں وہ حق ادا ضرور کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ تلوار ٹوٹ جائے۔ ابو دجانہ بہت ہی دلیر صحابی تھے۔ وہ میدان جنگ میں سرخ پٹی جب سر پر باندھ لیتے
تو مسلمان ایک دوسرے سے کہتے ابو دجانہ نے موت کی پٹی سر پر باندھ لی ہے۔ پھر یہ دشمن کے سامنے اکڑ کر چلنے لگے۔ اس پر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسی چال سخت ناپسند ہے مگر میدان جنگ میں نہیں، کیونکہ جنگ میں یہ دشمن پر اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں تمام لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ اس جنگ میں ایک ایسے بھی صحابی تھے جن کے 3 بیٹے تھے، جبکہ وہ خود پاؤں سے لنگڑے تھے۔ انصاری صحابی کا نام عمرو بن جموح تھا۔ اس پیارے صحابی کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ ان کے بیٹے بھی اس لڑائی میں شریک تھے۔ انہوں نے ان کو جنگ سے منع کیا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے بیٹے مجھے اس عظیم کام سے روکنا چاہتے ہیں، جبکہ میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، میں لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بیٹوں سے کہا اپنے باپ کو مت روکو، انہیں جہاد کے لیے جانے دو۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو قریش مکہ کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ اپنی صف سے نکل کر مسلمانوں کو للکارنے لگا، کہنے لگا تم میں سے کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ زید بن عوام آگے بڑھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ پھر حضرت حمزہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی نے اپنے مقابل آنے والے لوگوں کو قتل کیا۔ قریش مکہ کے سردار اس جگہ پر اوندے منہ پڑے تھے۔ ہر طرف تیروں اور تلواروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ابو دجانہ لڑتے لڑتے دشمنوں کی صفوں میں جا گھسے اور حضرت حمزہ جیسے دلیر اور بہادر دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو بے شمار طاقت بخشی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار بھی ان سے جنگ کرنے سے کتراتے تھے۔ اتنے میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا غلام، جس کا نام ویشی بن حرب تھا، وہ نیزہ پھینکنے میں اس قدر ماہر تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا۔ ابو سفیان کی بیوی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو حمزہ کو ہلاک کر دے تو وہ تمہیں آزاد کر دے گی۔ حضرت حمزہ نے ہندہ کے بھائی عتبہ کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ ویشی طاق لگا کر اسی جگہ بیٹھا تھا۔ اس نے موقع ملتے ہی نیزہ ان کی طرف پھینکا۔ نیزہ ان کی ناف میں لگا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، مگر انہیں منہ کی کھانی پڑتی، کیونکہ اس پہاڑی درے پر 50 تیر انداز کھڑے تھے جو ان پر اتنی تیزی سے تیر برساتے کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ میں یہ 50 تیر انداز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں کفار ہار چکے تھے، جبکہ دوسرا دستہ جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو انہیں تیر اندازوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب کفار کے حوصلے پست ہو گئے، ان کا جھنڈا گر گیا۔ اب کسی نے ان کے جھنڈے کو اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ جو لوگ بچ گئے وہ بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ کافی دور پیچھا کرنے کے بعد مسلمان لوٹ آئے۔ اب ان لوگوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں جو 50 تیر انداز تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، وہ اس جبل رماتا کی پہاڑی سے نیچے اترے۔ ان کے خیال میں جنگ ختم ہو گئی، اب ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ لہٰذا وہ نیچے اتر کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ عبداللہ بن جبیر نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے رسول کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تمام لوگ میدان جنگ کی طرف چلے گئے، جبکہ عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی ڈٹے رہے۔ خالد بن ولید نے جب دور سے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ اس پہاڑی درے کو چھوڑ چکے ہیں جہاں سے ان پر تیر برسائے جا رہے تھے، انہوں نے تیزی سے چکر کاٹا اور اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے۔
عبداللہ بن جبیر اور اس کے 9 ساتھیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر ان کے پاس تیر ختم ہو گئے۔ خالد بن ولید انہیں شہید کرنے کے بعد آگے بڑھے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے والوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا کہ تمام صحابہ اکرام حواس باختہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ رہ گئے۔ کفار نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اپنے ساتھیوں پر حملہ کرنے لگے۔ مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ دوسری طرف کسی صحابی نے بلند آواز سے کہا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ مسلمانوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں۔ بعض صحابہ سوچنے لگے کہ اب اللہ کے رسول شہید ہو گئے، ہمیں زندہ رہ کر کیا کرنا ہے۔ بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا۔ بعض کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے جس مقصد کی خاطر جان دی، ہم بھی اسی مقصد کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے۔ مسلمان ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ کسی نے بلند آواز میں کہا، اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ تب مسلمانوں کی جان میں جان آئی۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صحابہ اکرام کو سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں ادھر ہوں۔ مسلمانوں سے پہلے کافروں نے یہ آواز سن لی، چنانچہ تمام کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار تھے کہ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے جلد سے جلد پہنچے۔ اس وقت آپ کے ارد گرد 9 صحابی تھے، جن میں سے 2 مہاجر اور 7 انصاری تھے۔ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس قدر تعداد میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ کو آپ کے سامنے شہید کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رہ گئے۔ یہ دونوں ماہر تیر انداز تھے۔ حضرت طلحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے، دشمنوں کے تیروں کو اپنے ہاتھوں پر روکنے لگے۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ترکش تیروں سے خالی ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فلاں ابن فلاں تیر ابو طلحہ کے ترکش میں ڈال دو۔ تیر چلاتے چلاتے آپ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روح زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ جبکہ دوسرے ماہر تیر انداز سعد بن ابی وقاص تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابیوں میں شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماموں بھی کہتے تھے۔ دوستو، اس روز سعد بن ابی وقاص نے اپنی کمان سے 1000 تیر برسائے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص کا دوسرا بھائی کافروں کے ساتھ تھا، جس کا نام عتبہ بن ابی وقاص تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر مارا۔ عتبہ بن قائمہ نے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کے ذریعے وار کیا، جس کی وجہ سے آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ جب یہ جنگ سے واپسی لوٹا تو ایک پہاڑی بکرے نے اس پر حملہ کر دیا اور سینگ مار کر اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت علی، ابو دجانہ، مصعب بن عمیر سمیت 11 صحابی آپ کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں 2 کڑیاں دھنس گئی، جس کو ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے نکالا، جس کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ مصعب بن عمیر کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ وہ شہید ہوئے تو کافروں نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے کعب بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ انہوں نے مسلمانوں کو خوشخبری دی۔ جلد ہی 30 صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ دوستو، اسی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کس قدر تکلیف اٹھائی۔ اس دن اسی جگہ ایک ایسا معجزہ ہوا۔ جب ابی بن خلف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، کہنے لگا، آج محمد رہیں گے یا میں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، اسے آنے دو۔
جب وہ نزدیک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا نیزہ اس کی گردن پر مارا، اسے معمولی خراش آئی اور وہ چینکتا ہوا واپس چلا گیا۔ جنگ سے واپسی پر جہنم کا ایندھن بنا۔ دوستو، یہ تمام باتیں میرے ذہن میں آنے لگی۔ احد پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم احد پہاڑ پر آؤ تو اس کے شہداؤں کو سلام کیا کرو، یہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔